میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا مجھ پر درود پڑھنا روز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ذوالحجۃ الحرام اسلامی سال کا آخری اور بہت بابرکت مہینہ ہے، عبادت کا مہینہ ہے۔ اس میں نیکیوں کا بھاؤ بڑھ جاتا ہے عام دنوں کی نسبت، عام مہینوں کی نسبت۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مہینوں کا سردار ماہ رمضان ہے، اور حرمت و عزت کے اعتبار سے سب سے عظمت والا مہینہ ذوالحجۃ الحرام ہے۔ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ عنہ، جنہیں حافظ الکتابین بھی کہا جاتا ہے، آپ قرآن کریم کے بھی عالم تھے اور تورات شریف کے بھی عالم تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے زمانے کو اختیار فرمایا، بس اللہ پاک کے ہاں سب سے محبوب زمانہ حرمت والے 4 مہینے یعنی ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم اور رجب ہیں۔ ان مہینوں میں سے اللہ پاک کے ہاں سب سے زیادہ محبوب ذوالحجۃ الحرام ہے، اور ذوالحجۃ الحرام میں اس کے ابتدائی 10 دن جن کو عشرائے ذوالحج کہا جاتا ہے، یہ اللہ پاک کے ہاں سب سے محبوب دن ہیں۔ سبحان اللہ، اے عاشقان رسول، عشرائے ذوالحج کے ابتدائی 10 دن بہت بابرکت ہیں، یہ اللہ پاک کے ہاں بہت محبوب دن ہیں، یہاں تک کہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ان ایام کی قسم ارشاد فرمائی۔ ارشاد ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر ولیال عشر، اس صبح کی قسم اور 10 راتوں کی قسم۔ ایک قول کے مطابق اس آیت میں ذکر کی گئی 10 راتوں سے ذوالحج کی ابتدائی 10 راتیں مراد ہیں۔ پتہ چلا ذوالحج کی ابتدائی 10 راتیں بہت فضیلت والی ہیں کہ اللہ پاک نے ان کی قسم ارشاد فرمائی۔ حج کا مہینہ آیا، ماہ حرام آیا، طیبہ کی یاد لایا، ماہ حرام آیا، آئی ہیں اس کی قسمیں قرآن کی آیتوں، رب کو ہمارے بھایا ماہ حرام آیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سلطان المفسرین ہیں، پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، بہت عظیم صحابی ہیں اور مفسر قرآن بھی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، اللہ کے آخری نبی رسول ہاشمی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی دن نہیں ہے کہ جس میں نیک عمل اللہ پاک کے ہاں ان 10 ایام سے بڑھ کر محبوب ہو۔ یعنی عام دنوں میں نیکی کی جائے وہ بھی اللہ کو بڑی پیاری ہے، عام دنوں میں نیکی کی فضیلت ہے، لیکن عام دنوں کی نسبت
عشرۂ ذی الحج یعنی ذی الحج کے ابتدائی 10 دنوں میں نیکی کرنا اللہ پاک کے ہاں بہت زیادہ محبوب ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ ان 10 دنوں میں نیکی کا ثواب 700 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور ترمذی شریف کی روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عشرۂ ذی الحج میں عبادت کرنا اللہ پاک کے ہاں عام دنوں کی نسبت زیادہ محبوب ہے۔ ان دنوں میں ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور ان دنوں کی ہر رات کا قیام یعنی جاگ کر عبادت کرنا شب قدر کے قیام کے برابر ہے۔ تو عاشقان رسول غور فرمائیے کہ کیسے پیارے اور فضیلت والے دن ہیں، کتنی برکت والے دن ہیں، کتنی رحمت والے دن ہیں، اور کتنی پیاری اور مبارک راتیں ہیں جو اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی۔ یہ ماہ ہمیں دیکھنا نصیب ہوا، اور نیکیوں کا ثواب اس میں جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، اور 700 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ ان دنوں میں نیکی کرنا بھی افضل ہے۔ ان دنوں میں ایک روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور ان دنوں کی راتوں میں قیام کرنا یعنی جاگ کر عبادت کرنا شب قدر میں عبادت کرنے کے برابر ہے۔ یہاں یہ بھی یاد رکھیں کہ اس جگہ نیکی کی کوئی تخصیص نہیں کی گئی کہ فلاں نیکی کا ثواب اتنا بڑھ جائے گا، فلاں نیکی کا ثواب اتنا بڑھ جائے گا، نہیں، بلکہ اس ایام میں ہر نیکی کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ ان دنوں میں فرض نماز ادا کرنا عام دنوں کی فرض نمازوں سے زیادہ افضل۔ عام دنوں میں جو اجر ملتا ہے فرض نمازیں پڑھنے کا، جو ثواب ملتا ہے، ان دنوں میں اس کا اجر، اس کا ثواب بڑھ جائے گا۔ عام دنوں میں جماعت کے ساتھ جو ہم نماز پڑھتے ہیں اس کا ہمیں جو ثواب ملتا ہے، اس کا جو ہمیں اجر ملتا ہے، ان دنوں میں جماعت کی پابندی کریں گے تو اس کا ثواب جو ہے مزید بڑھ جائے گا۔ عام دنوں میں نفلی جو ہم عبادات کرتے ہیں اس کا ہمیں اجر جو ملتا ہے، اس کا جو ثواب ملتا ہے، اس سے کئی گنا زیادہ جو ہے ان دنوں میں اگر ہم نفلی عبادت کریں گے تو ہمیں ثواب زیادہ ملے گا۔ اسی طرح ان دنوں میں نفل روزے رکھنا عام دنوں میں نفل روزے رکھنے سے بھی اس کا زیادہ ثواب ملے گا۔ اب بندہ کہتا ہے گرمی کا موسم ہے، گرمی کے دن ہے، ایسی سخت گرمی ہے، اس میں روزے رکھنا کیسے برداشت ہوگا، کیسے صبر ہوگا، دن کیسے نکلے گا؟ بھائی ثواب کتنا ہے، اجر کتنا ہے، نیکی کتنی ہے؟ کیا سخت گرمیاں پڑتی ہے تو مزدور کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں؟ مزدور جو ہے یہ ہتھوڑے چلانا چھوڑ دیتے ہیں، بلڈنگیں ٹوٹنا روک دیتے ہیں، سب گھروں پر چلے جاتے ہیں کہ بڑی گرمی ہے، بھائی میدان میں کھڑے رہ کر، کھلے آسمان کے نیچے کھڑے رہ کر ہم کیسے مزدوری کریں گے، ہم کیسے ریڑیاں کھینچیں گے، ہم کیسے روڈ پر چلیں گے، ہم کیسے روڈ پر کھڑے رہیں گے؟ نہیں بھائی، اتنی گرمیوں میں ہمیں تو ہتھوڑے نہیں چلانے۔ نہیں، سارے مزدور لگے ہوئے ہوتے ہیں، سارے اپنے اپنے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ پیسہ ملے گا، مال ملے گا، جبکہ بڑھ کر نہیں ملے گا اس کو کہ گرمی میں تم کام کرو گے تم کو جو ہے وہ اجرت زیادہ ملے گی، دہاڑی زیادہ ملے گی، کیونکہ پسینہ تمہارا زیادہ نکلے گا، محنت تمہاری زیادہ ہوگی۔ ارے ایک گلاس پانی کوئی نہیں پوچھتا، کام کرواتے ایک گلاس پانی کوئی نہیں دیتا، پانی دیتا بھی ہے تو برف ڈال کر نہیں دے گا، ٹھنڈا پانی اس کو نہیں دے گا۔ کون دیتا ہے پانی؟ کون پوچھتا ہے؟ کام لیتے ہیں، لیکن مزدور کام کر رہا ہوتا ہے، محنت کر رہا ہوتا ہے، اس کا پسینہ بھی نکل رہا ہوتا ہے، خون بھی خشک ہو رہا ہوتا ہے، پورا پورا دن لگا رہتا ہے یا نہیں لگا رہتا؟ تو میرے پیارے اسلام میں پیسوں کے لیے، مال کے لیے، روزی کے لیے، رزق حلال کے لیے، بچوں کے لیے، بچوں کی کفالت کے لیے، اپنی زندگی گزارنے کے لیے لگا رہتا ہے۔ تو میرے پیارے اسلام بھائیوں، کیا آخرت کی بھلائی کے لیے، آخرت کی نیکی کمانے کے لیے، آخرت کا ثواب حاصل کرنے کے لیے، آخرت بھلی کرنے کے لیے کیا تھوڑی بھوک اور پیاس بندہ برداشت نہیں کر سکتا؟ بالکل کر سکتا ہے، کیوں نہیں کر سکتا؟ ذہن بننے کی بات ہوتی ہے۔ جی ہاں، صرف ذہن اگر بن جائے نا تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ جب لوگوں کا ذہن مان کمانے کا بن جاتا ہے تو اپنا گھر بھی چھوڑ دیتے ہیں، اپنا محلہ بھی چھوڑ دیتے ہیں، اپنا شہر بھی چھوڑ دیتے ہیں، اپنا ملک بھی چھوڑ دیتے ہیں، دوسرے ملکوں میں جا کر بس جاتے ہیں، اپنی اولاد کو چھوڑ دیتے ہیں، اولاد کو بھی نہیں دیکھتے۔ اب تو چلو یہ سہولت ہو گئی ہے کہ نیٹ کے ذریعے اولاد کو دیکھ لیتے ہوں گے۔ ڈیجیٹل دیکھنا اور فزیکل دیکھنا اور چیز ہوتی ہے۔ فزیکل تو فزیکل ہوتا ہے نا سامنے، ڈیجیٹل میں کوئی گلے تو نہیں لگا سکتا، اس کا ماتھا تو نہیں چوم سکتا، اس کو اپنے ہاتھ سے نوالا تو نہیں کھلا سکتا، اس کو اپنے گلے تو نہیں لگا سکتا، بلکہ ہو سکتا ہے کہ اس طرح دیکھ کر جو ہے اس کی اولاد سے محبت اور زیادہ چاہت بڑھ جاتی ہوگی۔ ہو سکتا ہے کہ یہ بند کرنے کے بعد وہ آنسوؤں سے روتا ہو۔ جی ہاں، آپ کو سخت بھوک لگی ہے، موبائل پر آپ کا دوست آپ کو چکن مٹن کڑھائی دکھاتا ہے، آپ کی بھوک مٹ جائے گی، بھوک اور بھڑک جائے گی، اور بھڑک جائے گی بھوک، اور زیادہ بھوک لگے گی۔ یہ کیا بھائی، یہ کھا رہا ہے وہاں بیٹھ کر، مجھے بھوک لگی، یا تو سوکھی روٹی ابھی تک نہیں ہے، یہ کڑھائی کھا رہا ہے، یہ مٹن کھا رہا ہے، یہ چکن کھا رہا ہے یا نہیں ہے؟
डिजिटल में तो हो सकता है, उसमें उसकी भूख और बढ़ जाएगी, है ना। तो मेरे प्यारे इस्लामी इतनी कुर्बानियां देने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां जाकर कमाएंगे तो पैसा ज्यादा मिलेगा, है ना। कम वक्त में मैं ज्यादा माल कमा सकता हूँ। यहाँ रहकर तो घर भी नहीं बना सकता, यहाँ रहकर तो किराए में पड़ा रहूंगा, वहां चला जाता हूँ, वहां जाऊंगा, 1 साल 2 साल 3 साल ना 5 साल लगाने होंगे, अपना घर तो बन जाएगा, अपना कारोबार तो हो जाएगा, फिर ये कर लेंगे, फिर वो कर लेंगे। लेकिन जब बंदा जाता है तो जाता है, फिर कहता आता नहीं है 3 साल में, 4 साल में आता नहीं है, 5 साल। बहुत कम लोग जो है आते 10-10 साल, 20-20 साल, 25-25 साल बंदा लगा रहता है। क्योंकि यहाँ रहकर पैसा ज़्यादा मिलता है। कम वक्त में मैं इस एक ही दिन में मैं ज़्यादा माल कमा लूँगा। हर एक कामयाब भी नहीं होता, अब ये चलो मौजू नहीं है इस वक्त, हर एक कामयाब नहीं होता, लेकिन इतनी कुर्बानी आदमी देता है और इतना होता है। तो अब ये वो 10 दिन है, इसमें अजर बढ़ जाएगा, 700 गुना ज़्यादा सवाब मिलेगा। वहां जाकर दूसरे मुल्क में वो जो है 18-18 घंटे ड्यूटी करता है, फिर ड्यूटी नहीं करता, आकर खाना भी खुद ही पकाना है, कपड़े भी खुद ही धोने हैं, हाँ चाय भी खुद ही बनानी है, जी हाँ सब्जी भी खुद ही काटनी है, आलू भी खुद काटना है। यहाँ 1 कप चाय का नहीं उठाएगा कभी, वो भी अम्मी से लेगा, वो भी बहन से लेगा, वो भी भाई से मंगवाएगा, हाँ वही बच्चों की अम्मी से। वहाँ तो खुद ही उठाना है, खुद ही भरना है, खुद ही धोना है, खुद ही पकाना है, सारी मेहनत करता है बंदा। और 18-18 घंटे करने वाले काम करते, दिन रात लगे रहते, पैसा मिलेगा, पैसा मिले। अरे भाई नेकियों के महीने आ गए, नेकियों के दिन आ गए, 700 गुना ज्यादा नेकी मिलेगी। अब तो तिलावत कर ले, अब तो तिलावत कर ले, फायदा उठा इन दिनों का, ताकि आखिरत की नेकियां तू ज्यादा से ज्यादा कमा सके। तो इबादत गुजारों के लिए तो ये बेहतरीन दिन है, ये बेहतरीन रातें हैं। इबादत गुजार तो इबादत कर ही रहे होते हैं, वो तो नेकियां कमा ही रहे होते हैं, रब की बारगाह में गिड़गिड़ा ही रहे होते हैं। लेकिन जब इस तरह के दिन आते हैं तो वो खुश हो जाते हैं कि रब को इन दिनों के आमाल महबूब हैं, अल्लाह पाक इसका अजर और ज़्यादा अता करेगा। तो ये और दिल जमई के साथ कमर बांध कर इबादत करते हैं। और बाद लोग ऐसे होते हैं जो रूटीन पर ही चल रहे होते हैं। हमारी ज़िंदगी रूटीन एक रूटीन पर ही चल रही होती है, बयान सुन ले या कुछ भी हम कर ले, रूटीन बदलती नहीं है। बयानात बहुत सारे सुन लिए, रूटीन नहीं तब्दील होती। फिर बयान सुनेंगे, खड़े होंगे, खाना खाएंगे, फिर भूल जाएंगे क्या बयान हुआ था। फिर वही रूटीन, वही मोबाइल, वही फेसबुक, वही जो है फ़ोन, वही दोस्त, वही हवाएं, वही चाय का होटल, वही रोड, हाँ फिर वही उसी तरह चल रहे होंगे। तो भाई तब्दीली क्या आई, फ़र्क क्या आया? कोई भी काम हो उसमें कुछ फ़र्क तो आए ना, तब्दीली तो आए ना। आदमी देख दिन काम पर गुजार कर गौर करता है कि आज कितना कमाया, फ़र्क क्या आया, कितना फर्क आया, कितना कमाया, कितनी तरक्की कर रहा हूं। अरे भाई ये काम छोड़ो, इसमें कोई इतना तो बचत नहीं हुई, इतना बड़ा तो कोई फर्क नहीं आया। 1 साल चला गया, भाई दूसरा कोई काम शुरू कर, ऐसा होता है नहीं होता? यहाँ कोई फर्क नहीं आ रहा। वही बदनी काफले में नहीं जाना तो नहीं जाना, नेक अमल का रिसाला नहीं उठाना तो नहीं उठाना, नहीं भरना तो नहीं भरना। चले बयान सुन रहे, इसका भी सवाब है, इसका भी अजर है। अमीर अहले सुन्नत पर अल्लाह पाक की करोड़ रहमत के जुमारात की मुबारक रात हमें हफ्तावार इज्तिमा दे दिया। अल्लाह को किसी की अदा पसंद आ रही होगी, किसी का बैठना मकबूल होगा, इसकी बरकत है हमको भी नसीब हो जाएगी। इज्तिमायत की तो बड़ी बरकत है ना। हमारा ना खुशू, ना खुजू, ना कोई ज़ौक़, ना कोई शौक़, ना कोई रिक्कत, ना कोई इबादत की तरफ वो तवज्जो, ना हम इबादत को उस तरह बजा लाते हैं जिस तरह हमें इबादत करनी चाहिए, ना तकवा, हम गुनाहगार। लेकिन जब जमात के साथ नमाज पढ़ते हैं तो उसमें कोई मुत्तकी भी होता है, कोई परहेजगार भी होता है, कोई खौफ खुदा वाला भी होता है, तो कोई इश्क मुस्तफ़ा वाला भी होता है, तो रब की बारगाह में कोई गिड़गिड़ाने वाला भी होता है, तो कोई उसकी बारगाह में रो रो कर सजदे करने वाला भी होता है। तो ये जितने इस तरह के लोग आते हैं ना, तो जमात के साथ जब नमाज पढ़ते हो तो उनकी बरकतें हमें नसीब होती हैं। जी हाँ, जमात के साथ नमाज की एक फजीलत और बरकत ये भी है, अल्लाह पाक हमें नसीब करे कि हम जमात के साथ नमाज पढ़ा करें, हम पहली सफ़ में नमाज पढ़ें। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पहली सफ़ की तरफ इशारा करके फरमाया कि पहली सफ़ फरिश्तों की सफ़ की मिसल है, और पहली सफ़ वालों पर अल्लाह की रहमतें बरसती है। यह आखिरी सफ़ में खड़ा हुआ, रहमतें पहली सफ़ वालों पर बरसती है, आखिरी सफ़ वाले पर भी बरसती है। लेकिन जैसी पहली सफ़ वालों पर बरसती है ऐसी थोड़ी बरसती है, फ़र्क आता है ना। पहली सफ़ पकड़, कोई चीज़ नहीं छूटती, कोई चीज़ नहीं जाती। हाँ दुनिया किधर भी नहीं जाती, हाँ दुनिया को किधर जाना है, बंदे को जाना है। दुनिया तो जब कुल्लु मन अलैहा फ़ान, इस पर जो कुछ है सब फना हो जाएगा, तब फना होगी। वो तो जब फना होगी इससे पहले हम फना हो चुके होंगे, हाँ इससे पहले फना हो चुके होंगे, कितने फना हो गए। दुनिया को किधर नहीं जाना, बंदा इधर उधर होता है, बंदे को जाना है। सारा निज़ाम चल रहा होता है, सारा सिस्टम चल रहा होता है और चल रहा होगा। हाँ सारे कंटेनर लोड हो रहे होंगे, चल रहे होंगे, जहाज उड़ रहे होंगे, दुकानें खुल रही होगी, फैक्ट्रियां चल रही होगी, कारोबार हो रहे होंगे, लेन देन हो रहे होंगे, लोग तरक्कियां कर रहे होंगे। एक शख्स नहीं होगा, सब होगा, एक शख्स नहीं होगा। तो एक शख्स कौन है? वो मैं हूं।
میں نہیں ہوں گا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، ملک فانی میں فنا ہر شے کو ہے، سن لگا کر کان آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے، بارہا علمی تجھے سمجھا چکے، مان یا مت مان، آخر موت ہے۔ مدنی قافلے میں سفر کر یا نہ کر، آخر موت ہے، نیک اعمال پر عمل کر یا نہ کر، آخر موت ہے، علم دین حاصل کر یا نہ کر، آخر موت ہے، آخر موت، کرے گا تو بھی موت ہے، نہیں کرے گا تو بھی موت ہے، مال کما پھر بھی موت ہے، گھر بنا لے پھر بھی موت ہے، جائیداد بنا لے پھر بھی موت ہے، ہاں زمینیں خرید لے، سارے شہر کا مالک ہو جا پھر بھی موت ہے، پھر بھی موت ہے۔ اور جو زمینیں خریدی ہوگی نا اسی میں 2 گز نہیں ملے گی، کہ تیری اولاد تجھے تیری زمین پہ تھوڑی دفن کرے گی، وصیت کر کے بھی مرا تو کہیں گے کہ ابو کا جو ہے نا بیماری کی وجہ سے دماغ پھر گیا ہوگا، ایسی وصیت تھوڑی ہوتی ہے، قبرستان میں دفن ہوتے ہیں، اب اس کو پتا ہے اس کو یہاں دفن کیا تو زمین کی ویلیو گر جائے گی، جس زمین میں قبر بنی ہے اس کی ویلیو تھوڑی رہے گی، تو وہ بولے گا کہ یہ وصیت جو ہے نا وہ ہو جاتا ہے، بیماری میں ایسا ہو جاتا ہے اس وجہ سے ہو گئی، یہ ہوگا، ہاں ہے نا، کتنا ہے بد نصیب سفر دفن کے لیے، 2 گز زمیں بھی مل نہ سکی کوئے یار میں، لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے دار ناپائیدار، کس کی بنی ہے دنیا میں، آپ بتا، ایک کی بنی ہو بتا دو، یہ دنیا ہوئی کس کی ہے، ایک کی ہوئی ہو بتا دو، ایک کی بتا دو اس کی ہوئی ہے۔ آپ کے جیب میں جو 50 کا نوٹ ہے نا، یہ 5000 50,000 کے جیب سے ہو کر آیا اور آپ کے جیب میں بھی نہیں رہے گا، اب یہاں سے نکلیں گے تو دودھ والے کے گلے میں چلا جائے گا، انڈے والے کے پاس چلا جائے گا، سلائس والے کے پاس چلا جائے گا، پوے والے کے پاس چلا جائے گا، یہ کسی کے جیب پہ رہا ہے جو آپ کے اور میرے رہے گا؟ نہیں رہے گا۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، عام دنوں کی نسبت ان دنوں میں عبادت کا ثواب زیادہ ملتا ہے، تو خاص کر ان دنوں میں نیک اعمال کو لے لیجئے، 72 نیک اعمال، اس کو مضبوطی سے تھام لیجئے، نیت کرے کہ یہ 10 دن خاص جو ہیں، اس میں خاص ان دنوں کے اعمال جو ہے وہ رب کی بارگاہ میں محبوب ہیں، تو میں خاص نیک اعمال کو لوں، اس کا جائزہ لوں اور اس کے مطابق یہ 10 دن خاص کر کے گزاروں، اور اللہ کرے کہ یہ 10 دن ایسے گزریں، ایسے یہ 10 دن گزرے نیک اعمال کے مطابق، اس کی برکت سے 10 ماہ میں نیک اعمال کا عامل بن جاؤں، تو 10 سال بن جاؤں، تو زندگی بھر بن جاؤں، جی ہاں، اس کی برکتیں نصیب ہوتی ہے، اللہ سے دعا بھی کرتے رہیں، روز جائزہ لیں، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر جان دیکھے آگے کے لیے کیا بھیجا، تو دیکھیں اس میں نوافل بھی ہیں، اس میں روزہ بھی ہے، اس میں جماعت بھی ہے، اس میں پہلی صف بھی ہے، اس میں ظاہر کی بھی اصلاح ہے، اس میں باطن کی بھی اصلاح ہے، اس میں گناہ سے بھی حفاظت ہے، اور گناہ سے بچنا خود نیکی ہے، خوف خدا کی وجہ سے اگر کوئی گناہ چھوڑتا ہے تو اس کا بھی اس کو اجر ملے گا، اور تقویٰ تو یہی ہے کہ گناہ سے بچنا، بڑے سے بڑے اور چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بچنا، تو اس میں تقویٰ، پرہیزگاری، خوف خدا، عشق مصطفیٰ، شریعت، طریقت، معرفت، کیا نہیں ہے، معاشرت، معاملہ سب ہے اس کے اندر، اسے لے لیجیے، تو نیت کرے کہ ان 10 دنوں میں خاص میں اس کو نیک اعمال کو فوکس کروں گا، اور اس کے مطابق مجھے لمحہ لمحہ گزارنا ہے، دوست کے مطابق نہیں گزارنا، اس کی روٹین پہ مجھے نہیں چلنا، دوست جیسے چل رہا ہے اس کی روٹین، وہ جس رخ پر جائے گا اس رخ پر میں جاؤں گا، نہیں، پیر صاحب نے جو نیک اعمال دیے نا اس رخ پر چلنا ہے، ان کے مطابق چلنا ہے، اور ان 10 دنوں میں ظاہر نصیب 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر ہو جائے، ہاں اب کسی کی نیت ہوگی اب میں آگے جاؤں گا، نہیں نہیں، ان 10 دنوں میں بھائی عمل کا ثواب بڑھ گیا نا، نیکی کا ثواب بڑھ گیا نا، اجر کا ثواب بڑھ گیا، اب مدنی قافلے میں جاؤں گا، مدنی قافلے میں قدم قدم پر نیکیاں، مسجد میں جو ہے مسجد کا قرب الگ، تہجد، عبادت، ریاست، نیکی کی دعوت، مسجد کی آباد کاری، لوگوں کے عقائد و اعمال کی اصلاح، کتنے فوائد، ایک فائدہ یعنی ہمارے دماغ میں جتنے ہوں گے اتنے ہی بیان کریں گے بھائی، بے شمار بے شمار بے شمار فوائد مدنی قافلے کے، دنیا بھر میں جو نیکی کی دعوت عام ہوئی، دعوت اسلامی پہنچی تو مدنی قافلے کے ذریعے، بھائی بنگلہ دیش میں دعوت اسلامی کا کام ہو رہا ہے تو پیچھے کیا ہے مدنی قافلہ، پنجاب میں ہو رہا ہے پیچھے کیا ہے مدنی قافلہ، سندھ میں ہو رہا ہے پیچھے کیا ہے مدنی قافلہ، خیبر پختونخوا میں ہو رہا ہے تو پیچھے کیا ہے مدنی قافلہ، اب جو بھی کہہ لیں، وہ جامعۃ المدینہ وہاں بن گیا پیچھے کیا ہے مدنی قافلہ، وہ مدارس المدینہ اتنے بن گیا پیچھے کیا ہے مدنی قافلہ، مدنی قافلہ ہی تو ہے، اسلامی بھائی گئے دنیا بھر میں نیکی کی دعوت عام ہوئی، تو ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل، انشاءاللہ
تو نیکی کی دعوت عام کرنی ہے، ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، نیک اعمال پر عمل کرتے رہیں، مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں، مدینہ مدینہ ہوتا رہے گا انشاءاللہ۔ ذوق والی، شوق والی، رقت والی، راحت والی، امن والی، سکون والی زندگی، علم والی زندگی، تقوی والی زندگی، کتنی پیاری زندگی گزرے گی انشاءاللہ الکریم۔ تو ان 10 دنوں میں خاص نیت کر لیں کہ ان 10 دنوں کے اندر مجھے مدنی قافلے میں انشاءاللہ الکریم سفر کرنا ہے۔ اسی طرح عشرۂ ذوالحج میں نیکی کی دعوت عام دنوں میں نیکی کی دعوت دینے سے افضل ہے۔ عام دنوں میں جو نیکی کی دعوت کا ثواب ہے کہ موسیٰ جو نیکی کا حکم کرے اور برائی سے منع کرے، اس کے ہر کلمے کے بدلے میں اسے 1 سال کی عبادت کا ثواب دیتا ہوں۔ یہ تو عام فضیلت ہے نا، ہر کلمے کے بدلے 1 سال کی عبادت کا ثواب، اور جہنم کی سزا دینے میں مجھے اسے حیا آتی ہے۔ یہ تو نیکی کی دعوت ہے۔ ان دنوں میں نیکی کی دعوت کا ثواب بھی بڑھ جاتا ہے، تو چوک درس دیں گے، مسجد درس دیں گے، نیکی کی دعوت دکان دکان جا کر دیں گے، نماز کی دعوت دیں گے، مسجد بھرو تحریک چلائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ یہ نیکی کی دعوت تو ہے، یہی تو نیکی کی دعوت ہے، ہر ایک نیکی کی دعوت دے۔ اسی طرح عشرۂ ذوالحج میں صدقہ کرنا عام دنوں میں صدقہ کرنے سے افضل۔ عشرۂ ذوالحج میں ذکر اللہ کرنا عام دنوں میں ذکر اللہ کرنے سے افضل، اور عام دنوں میں بھی ذکر اللہ کے کتنے فوائد ہیں۔ ذکر اللہ تو ذکر اللہ ہے، جو ذکر کرتا ہے، کثرت سے ذکر کرتا ہے، اس کا بڑا ثواب ہے۔ جو ایک سبحان اللہ، ایک تسبیح پڑھتا ہے، اللہ پاک اس ایک تسبیح سے میزان کو بھر دیتا ہے۔ میزان بہت بڑا ہے، میزان میں زمین و آسمان آ جائے نا تو بھی اس میں گنجائش ہے، میزان اتنا بڑا ہے۔ اب آسمان کتنا بڑا ہے؟ سورج زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے۔ سورج 13 لاکھ، ہمیں اتنی ٹکیاں نظر آ رہی ہوتی آسمان پر، بعض ستارے زمین سے 100 گنا بڑے، اتنے سے ہمیں نظر آ رہے ہوتے۔ اب اندازہ لگائیں آسمان کتنا بڑا ہوگا، آسمان کتنا بڑا ہوگا۔ تو زمین و آسمان میزان میں آ جائے نا تو گنجائش ہے۔ ہاں، اور ایک بات اور بتاؤں، جنت زمین و آسمان سے بڑی ہے، جنت زمین و آسمان سے بڑی ہے، تو میزان اتنا بڑا ہے۔ ایک نبی علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اللہ میزان دکھا۔ جب میزان دکھایا گیا تو آپ ہوش میں نہ رہے، پھر ہوش میں آئے اور عرض کی، یا اللہ اتنا بڑا میزان، اسے کون بھر سکتا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا، جس سے میں راضی ہو گیا اس کے ذرے سے بھر دوں گا۔ ایک تسبیح سبحان اللہ جو آپ نے کہا نا، اس سے میزان بھر جاتا ہے۔ الحمدللہ، اس سے میزان بھر جاتا ہے۔ زمین و آسمان کے درمیان کی راہ 500 برس ہے، ایک تسبیح زمین و آسمان کے درمیان کو بھر دیتی ہے۔ اللہ کے ذکر سے بڑھ کر ہے کیا؟ عام دنوں میں بھی ذکر کرے تو کتنا اجر، کتنا ثواب، کتنی نیکیاں، اور ان دنوں میں کریں تو ثواب بڑھ جاتا ہے، نیکیاں بڑھ جاتی ہے۔ اس رب کے خزانوں میں کمی نہیں ہے۔ اب نیک اعمال میں کتنے اذکار ہیں، اور نماز کے بعد پڑھنے کے، شجرہ شریف میں کتنے، یہ بھی ایک نیک عمل ہے، شجرہ شریف میں کتنے اوراد ہے، کتنے اذکار ہیں، وہی پڑھیں بھائی، جو پیر صاحب نے دیا وہی پڑھنا ہے ہمیں، وہی پڑھتے رہیں انشاءاللہ، بڑی اس کی برکتیں ملے گی۔ ہر نماز کے بعد پڑھنے والے، صبح و شام پڑھنے والے، 313 مرتبہ درود پاک روزانہ۔ اب نہیں پڑھا، آج نہیں پڑھا، کیوں نہیں پڑھا؟ یاد نہیں ہے، توجہ نہیں ہے۔ کیوں یاد نہیں رہتا؟ نہیں رہتا یاد رکھنا ہے تو پھر یہ نیک اعمال کا رسالہ لیں، اس کو بھریں۔ یہ اسی لیے تو یہ ہے کہ یاد رہے، جو یاد نہیں ہے وہ یاد رہے، جو یاد ہے وہ مضبوط ہو جائے، اس میں کمی نہ ہے، اسی لیے تو ہے۔ تو میرے پیارے اسلام بھائی، اسی طرح عشرۂ ذوالحج میں ماں باپ کی زیارت کرنا عام دنوں میں ماں باپ کی زیارت کرنے سے افضل۔ عشرۂ ذوالحج میں تلاوت کرنا عام دنوں میں تلاوت کرنے سے افضل۔ الغرض کوئی بھی نیکی ہو وہ عشرۂ ذوالحج میں کی جائے تو عام دنوں کی نسبت اس میں زیادہ فضیلت بھی ہے، اللہ پاک کے ہاں زیادہ محبوب بھی ہے، اور اس کا ثواب 700 گنا بڑھ جاتا ہے۔ تو تلاوت بھی کریں اور کوشش کریں کہ یہ ان 10 دنوں میں ایک قرآن پاک تو ختم کر لوں میں، ان 10 دنوں میں ایک قرآن پاک تو ختم کر لوں۔ وقت کی بڑی اہمیت ہے، وقت کی بڑی اہمیت ہے، اس وقت کی قدر کر لیں، ان دنوں کی ہم قدر کر لیں۔ وقت رکے گا نہیں، یہ وہ سرمایہ ہے جس کو آپ اسٹاک نہیں کر سکتے، اس کو آپ روک نہیں سکتے۔ آپ سو رہے ہو تو وقت بھی سو گیا، آپ کھا رہے ہو تو وقت رک گیا، آپ بیٹھے ہو تو وقت بیٹھ گیا، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ وقت چلتا رہے گا۔ یہ وہ مسافر ہے کہ یہ اپنی منزل پر ہی جا کر ٹھہرے گا، جہاں یہ ٹھہرا تو آپ کی سانس کی مالا ہمارے ٹوٹ جائے گی، یہ وہیں ٹھہرے گا۔ تو نہ اس کو اسٹاک کر سکتے ہیں، نہ اس کو روک سکتے ہیں، ہاں اس میں تصرف کر سکتے ہیں، اس کا فائدہ ہم اٹھا سکتے ہیں، تو فائدہ اٹھا لیں، اور جتنا اٹھا سکتے ہیں اٹھا لیں۔ ابھی وقت ہے، ابھی سانسیں ہیں،
ابھی حیات ہے، ابھی بندہ زندہ ہے، اللہ ہمیں نصیب کرے۔ تو اس 10 دن میں ایک قرآن پاک ختم کرنے کی بھی نیت کر لیں کہ ایک تو قرآن پاک میں پڑھ لوں۔ اور میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحج میں پابندی کے ساتھ نفل روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو خیال رہے کہ عشرہ ذی الحج کے روزے کا مطلب ہے کہ ذی الحج کے ابتدائی 9 دنوں کے روزے، کہ 10 ذی الحج یعنی عید الاضحیٰ کا روزہ رکھنا جائز نہیں۔ تو عاشقان رسول کاش ہم بھی نیکیوں کے حریص بن جائیں۔ ہمارے پیارے آقا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم عشرہ ذی الحج کے روزے رکھا کرتے تھے۔ کاش ہم بھی اس ادائے مصطفیٰ کو ادا کرنے کے لیے نفل روزے رکھیں، نمازیں پڑھیں، عبادت کریں، کہ یہی کمائی قبر و حشر میں کام آنی ہے، باقی سب تو یہیں چھوڑ جانا ہے۔ اس لیے نیکیوں کے حرص بڑھانی چاہیے۔ عشرہ ذی الحج کی ایک نیکی 700 گنا بڑھا دی جاتی ہے، لہٰذا اس موقع کا فائدہ اٹھائیں اور خوب نیکیاں کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی رضا والے کاموں میں مصروف رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو الحمدللہ امیر اہل سنت نے ان 9 دنوں میں روزہ تحریک بھی ہمیں عطا کی ہے۔ تو نیت کر لیں، 5 روزے رکھ لیں اس میں، ان 9 دنوں میں، ٹھیک ہے؟ 5 نہیں تو چلو 3 تو رکھ لیں۔ تو پیر شریف کا بھی اس میں روزہ آئے گا، پیر شریف کا روزہ رکھنا سنت ہے۔ جمعرات کا بھی، پیر شریف اور جمعرات روزہ رکھ لیں، 2 رکھنے تو پیر جمعرات کا روزہ رکھنا بھی سنت ہے انشاءاللہ الکریم۔ تو ثواب ملے گا، روزے کا اجر ملے گا انشاءاللہ الکریم۔ نیت کریں انشاءاللہ کہ اس تحریک میں شامل ہوں گے، اور اپنی نیتیں بھی لکھوائیں، جو کہ بھئی میں 5 روزے رکھنے کی نیت کرتا ہوں، 3 روزے رکھنے کی۔ تو امیر اہل سنت مدنی مذاکروں میں یہ بیان بھی فرمائیں گے۔ اور ایک بات کہ یہ راتیں بھی بڑی عبادت برکت والی رات ہے، کہ شب قدر میں قیام کرنے کے برابر، یوں سمجھیں یہ راتیں کہ شب قدر کی عبادت کی طرح ان راتوں میں۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ان راتوں کو عبادت میں گزارنے کا ایک بہترین ذریعہ اور عظیم عبادت، بہترین عبادت، افضل عبادت، وہ یہ عشاء کی نماز پڑھتے ہی مدنی مذاکرے میں شرکت کر لیں۔ علم دین حاصل کرنا افضل عبادت ہے، بہترین عبادت ہے، اور ایک ولی کامل کا قرب ملے گا، صحبت ملے گی۔ آپ آ کر بیٹھ جائیں، یہ پیچھے نہیں بیٹھے، وہ پتہ چلا وہ کونے پر بیٹھ گیا، پیچھے بیٹھ گیا، وہی ہوا کے چکر میں ہوا ملے گی۔ ہوا کیا ملے گی بھائی؟ اجر کما، آگے آ جائے، آگے باہر آئے گا تو آنے والا جانے والا کوئی آ جائے گا تو باتوں میں لگ جاتے۔ بعض ایسے ہوتے ہیں آتے مدنی مذاکرے میں باتیں کر رہے ہوتے، باتوں میں لگ جاتے، وہ مسئلے چل رہے ہوتے، باتیں کر رہے ہوتے۔ بعض ایسے ہوتے ہاتھ ملا رہے ہوتے ہیں، دعا ہو بھائی اللہ کے بندے سننے دو یار، سننا ہے بیٹھ جاؤ، آپ بھی سنو دوسرے بھی سنیں، نہیں وہ باتوں میں لگے ہوتے ہیں۔ تو ایسوں سے مطلب دور ایسی کونے میں کوئی جگہ ڈھونڈ لے آدمی کہ بھائی بیٹھ کر توجہ سے آدمی سنتا رہے توجہ سے، قریب آ جائیں۔ یہ عبادت ہے، مسجد میں بیٹھنا خود نیکی ہے، خود ثواب ہے۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں یہیں پہنچے، یہیں آ جائیں، عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں، بیٹھ جائیں، مدنی مذاکرہ سنیں۔ اب مدنی مذاکرہ سنیں گے تو آدھی رات تو ہو ہی جائے گی، آدھی رات تو ہو ہی جائے گی، راتیں تو چھوٹی ہے۔ مدنی مذاکرے، مدنی قافلہ بھی ہو جائے، نیک اعمال کے مطابق وقت گزرے تو مدینہ۔ اچھا، اس میں ایک اہم عبادت ذو الحجۃ الحرام میں کی جانے والی ایک اہم ترین عبادت قربانی بھی ہے۔ قربانی ہر اس بالغ مقیم مسلمان مرد و عورت پر واجب ہے جو مالک نصاب ہے، یعنی اس کے پاس 52.5 تولے چاندی یا اتنی مالیت کی رقم یا حاجت اصلیہ سے زائد اتنی مالیت کا سامان ہے۔ قربانی واجب ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ پورا سال مالک نصاب رہے، بلکہ اگر ایام قربانی یعنی 10 ذو الحجہ کی صبح صادق سے 12 ذو الحجہ کے غروب آفتاب تک کسی وقت قربانی واجب ہونے کی شرائط پائی گئی تو قربانی واجب ہے۔ اگر کسی پر اتنا قرض ہے کہ قرض کی رقم نکالنے کے بعد وہ مالک نصاب نہیں رہتا تو اس پر قربانی واجب نہیں۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار صحابہ کرام علیہم رضوان نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ پیارے نبی رسول ہاشمی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی تمہارے والد ابراہیم کی سنت علیہ السلام۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ فرمایا، بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ، یعنی قربانی کے ہر بال کے بدلے تمہارے لیے ایک نیکی ہے۔
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ یعنی ذوالحجۃ الحرام کی 10 تاریخ کو فرمایا کہ آج کے دن آدمی کا کوئی عمل خون بہانے یعنی قربانی کرنے سے زیادہ فضیلت والا نہیں۔ ایک حدیث پاک میں ہے یوم النحر یعنی عید الاضحیٰ کی 10 تاریخ میں اللہ پاک کے ہاں آدمی کا سب سے پسندیدہ عمل خون بہانا یعنی قربانی کرنا ہے۔ بے شک قربانی کا جانور روز قیامت اپنے سینگوں، اپنے بالوں اور اپنے کھروں کے ساتھ آئے گا۔ بے شک قربانی کا خون زمین پر بعد میں گرتا ہے، رب کے ہاں قبول پہلے ہو جاتا ہے۔ بس خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ قربانی میں مقصود خون بہانا ہے، گوشت کھایا جائے یا نہ کھایا جائے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص قربانی کی قیمت ادا کر دے یا اس سے دگنا تگنا گوشت خیرات کر دے، قربانی ہرگز ادا نہ ہوگی۔ اور کیوں نہ ہو کہ قربانی حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کی نقل ہے، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے خون بہایا تھا، گوشت یا پیسے خیرات نہیں کیے تھے۔ اور نقل وہی درست ہوتی ہے جو مطابق اصل ہو۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں اور اعمال تو کرنے کے بعد قبول ہوتے ہیں مگر قربانی کرنے سے پہلے ہی قبول ہو جاتی ہے۔ قربانی کو بیکار جان کر یا تنگ دلی سے نہ کرو، ہر جگہ عقلی گھوڑے نہ دوڑاؤ۔ جی ہاں، مہنگائی بڑی ہو گئی ہے، جانور بڑا مہنگا ہو گیا ہے، جانور بڑا مہنگا ہو گیا، تیری بھی تو تجوری بھری ہوئی ہے بھائی، تیری تجوری کون سی خالی ہو گئی ہے؟ تجھے مہنگائی کا کب کیا پتہ چلے گا کون سی چیز کتنے کی ہے؟ جب کوئی چیز خرید کا ہے تو تجھے واپس پیسے دیے جاتے تو تھوڑی کاؤنٹ کرتا ہے کہ تو نے 500 دیے تو کتنے کی آئی؟ کوئی چیز خریدنے جاتا ہے، ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو مہنگائی کچھ نہیں بولتی، ان کو مہنگائی سے کیا، وہ کوئی چیز خریدتے ہیں تو واپسی میں گنتے بھی نہیں کہ پیسے پورے آئے یا نہیں، وہ جیب میں رکھ دیتے، ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا، پھر بولتے کب کہاں ہے مہنگائی؟ تو وہ تو اس کو پتہ چلے گا نا جو بھائی اپنے بجٹ پر چل رہا ہے، وہ تو پتہ تو غریب آدمی کو چلے گا۔ تو ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، لیکن جب قربانی کی باری آتی تو بولے بڑی قربانی مہنگی ہو گئی، جانور بڑا مہنگا ہو گیا، ارے بھائی حصہ ڈال دو، ارے بھائی یہ کہہ رہے حصہ ڈال دو، کتنوں کو تم گوشت پہنچاتے ہو؟ ان کا کیا ہوگا؟ جتنوں کے گھر میں تم جب قربانی کرتے ہو اور گوشت پہنچتا ہے نا، تو ان کو بھی تو فائدہ ہوتا ہے نا بیچارے۔ اور اچھا کرتے بھی ہیں تو گوشت اس کو دیں گے جو پورے سال گوشت کھا رہا ہے، پورے سال گوشت کھا رہے ہیں، ہفتے میں 3 بار گوشت کھا رہے ہیں، ایک دن بریانی کھا رہے ہیں، ایک دن مچھلی کھا رہے ہیں، اور گوشت بھی انہی کے فریج میں بقرہ عید کا بھرا ہوا ہوتا ہے۔ جو پورے سال بیچارے جن کو گوشت نصیب نہیں ہوتا، ایسے غریب لوگ ہوتے ہیں، ان کو ان دنوں میں بھی گوشت نہیں ملتا۔ تو میرے پیارے اسلام میں خوش دلی سے قربانی کر، گھبرا نہیں، کس چیز سے گھبرا رہا؟ خوش دلی سے قربانی کر۔ اچھا جانور لاتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اچھا جانور لے کر، ہاں، اور ان دنوں میں 2 لے کر آ جا۔ اور بیچارے غریب مہنگائی ہو گئی ہے، پریشان ہے، کتنے لوگ پیچھے قربانی سے ہٹے، بولے حصے ڈال دو، یہ کر دو، ٹھیک ہے حصہ بھی ڈال دیا، ٹھیک کیا، اس پر کوئی وہ کلام نہیں ہے، لیکن خوش دلی سے کرے نا، تنگ دلی کیوں کرتے ہو؟ اللہ پاک نے تم کو اتنا مال دیا ہے، وہ برکت دینے والا ہے، وہ اور برکت دے گا، اور برکت دے گا، کچھ نہیں ہونا ہے انشاءاللہ۔ رب کی ذات پر توکل ہو بندے کو، بھروسہ پکا ہو اس کا، ہونا کیا ہے؟ اور کیا ہو گیا اب تک، کیا ہو گیا اب تک؟ ایک وقت آئے گا نا جب یاجوج ماجوج جب ختم ہوں گے، پھر اس کے بعد کیسی برکت ہوگی؟ ایک پھل پوری جماعت کھا لے گا، ہے نا، وہ برکت کون دے گا؟ میرا رب ہی دے گا۔ اب بھی دے گا، وہ اب بھی دے رہا ہے وہ برکت۔ گھبراہٹ کس چیز کی ہے؟ خوف کس چیز کا ہے؟ اللہ کا شکر ادا کر اور ہمت رکھیں اور غریبوں کی مدد کریں، پریشان حالوں کی مدد کریں، ہاتھ نہیں روکیں، دل کو کھلا کریں، ہاں خوش دلی سے کریں، انشاءاللہ الکریم اس کی برکتیں نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ تو قربانی خوش دلی سے کریں گے انشاءاللہ، اور یہ رونا وونا نہیں رونا کرے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ۔ اور خیر ہی ہے نا، اب تک بھی خیر ہے، کون سا روڈ پر آ گیا بھائی، کون سا لٹ گیا، کون سا کیا ہو گیا؟ جی ہاں، تو قربانی جو ہے خوش دلی سے کریں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ خوش دلی سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے قربانی کرے، یہ قربانی اس کے لیے جہنم سے حجاب یعنی رکاوٹ بن جائے گی۔ جانور مہنگا ہو گیا ہے، او بھائی جہنم سے رکاوٹ ہے، اور فضیلت دیکھو،
ایک حدیث شریف کا خلاصہ ہے، قربانی کے جانور کے خون کے پہلے قطرے کے بدلے اللہ پاک قربانی کرنے والے کے پچھلے گناہ معاف فرما دیتا۔ کیسی فضیلت ہے! یعنی وہ جانور اس کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے۔ کس کے؟ جو قربانی کر رہا ہے۔ اس کے گناہوں کا کفارہ کون بن رہا ہے؟ بے گناہ جانور۔ بے گناہ جانور اس کے گناہوں کا کفارہ بن رہا ہے۔ تو اس جانور کا کتنا احترام کرنا چاہیے، کتنی خدمت کرنی چاہیے۔ اس کو دانہ پورا نہیں دے رہا، اس کو پانی پورا نہیں دینا، راکھ کے رکھ دیا، اس کو گرمی لگ رہی ہے، اس کو وہ خدمت کر، تیرے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اور جب وہ کٹ رہا ہے تو بڑے مزے لے رہا ہے، موویاں بنا رہا ہے، بلکہ یہ سوچ میرے گناہوں کا کفارہ یہ، مجھے بھی موت آنے والی ہے، میری بھی روح نکلنے، رو اس وقت کھڑا ہو کر تو مووی بنا رہا ہے، تو ویڈیوز بنا رہا ہے، تو سوشل میڈیا پر لائیو جا رہا ہے، قربانی کا جا رہا ہے، وہ ہنس رہے ہیں، خوشی منا رہے ہیں۔ جب جانور کٹے چھری چلائے تو پتا نفس پر چھری چلاتا ہوں میں۔ ہاں یہ خوش ہو رہے ہیں، کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں، وہ تڑپ رہا ہے، اس کا تڑپنا اس کو اچھا لگ رہا ہے، دیکھو اس کا لرزنا اس کو اچھا لگ رہا ہے، اس کے خون نکل، بھائی اپنی آخرت کو یاد کر، اپنی فکر کر، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا توبہ کر، رو۔ یہ تو وہ وقت ہے تمہیں مزے آ رہے ہیں، مزے لے رہے ہیں، وہ قربانی کا کفارہ بن رہا ہے۔ تو جانور کا کتنا بندے کو ادب اور احترام کرنا چاہیے اور کتنی خدمت اس کی کرنی چاہیے۔ میرے پیارے اسلام بھائیو، قربانی ایک با مقصد جو ہے فریضہ ہے، اور قربانی میں ہمارے لیے سیکھنے کا بہت کچھ موجود ہے۔ قربانی ہمیں جینے کا مقصد سمجھاتی ہے، قربانی میں ایثار کا درس ہے، قربانی ہمیں ہمدردی کا سبق دیتی ہے، اور سب سے اہم بات یہ کہ قربانی ہمیں بندگی کے آداب سکھاتی ہے۔ جی ہاں، قربانی شکر نعمت اور عقیدہ توحید کا عملی اظہار ہوتا ہے۔ کہ بندہ جو قربانی کرتا ہے اپنے رب کے لیے کرتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اللہ کا نام لیں اس کے دیے ہوئے بے زبان چوپایوں پر، تو تمہارا معبود ایک معبود ہے، تو اسی کے حضور گردن رکھو۔ یعنی اللہ پاک ہی تمہارا رزق، یعنی تمہیں رزق دینے والا ہے۔ اللہ پاک ہی نے یہ جانور پیدا فرمائے، اللہ پاک ہی نے ان طاقتور جانوروں کو تمہارے قابو میں دیا، اور اللہ پاک نے ہی انہیں ذبح کرنے اور گوشت کے ذریعے توانائی حاصل کرنے کی تمہیں اجازت دی۔ تمہارا ایک ہی خدا ہے، لہذا جانور ذبح کرتے وقت اسی کا نام لو، اسی کا شکر ادا کرو، اور اسی کے حضور سر جھکاؤ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبو الی اللہ، استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں